بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کے یہ دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام یہ چل رہا ہے کہ 9 ہجری میں حج کے موقع پر حج میں شریک لوگوں کو یہ آیات سنائی جا رہی ہیں۔ اس حج میں مسلمان بھی شامل تھے اور مشرکین بھی شامل تھے، دونوں اپنے اپنے طریقوں سے حج ادا کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے حج وفد کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے روانہ ہونے کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ یہ آیات سنا دیں حج کے موقع پر، اور اس میں بڑا سخت پیغام تھا مشرکین کے لیے۔ پیچھے آپ سماعت فرما چکے کہ دیکھو اب تمہارے لیے یہی موقع ہے کہ تم ایمان لے آؤ، پھر تو ٹھیک ہے یہاں رہ سکتے ہو، ورنہ یہاں سے نکل جاؤ اور جنگ کرنی ہے تو جنگ کر لو، اور اگلے سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، اور 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ نے اجازت دے دی کہ جہاں ملے انہیں قتل کرو، ان کے گھات میں رہو، انہیں گھیرو، پکڑو ان کو جہاں یہ مل جائے۔ تو اس حوالے سے ساری بات ہو رہی ہے۔ یہ بہت ان کے لیے مشکل مرحلہ تھا مشرکین کے لیے۔ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں، ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ حاجیوں کو پانی پلا دینا، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنا، جبکہ اسلام کو قبول نہ کریں، شرک پہ قائم رہیں، تو پھر ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ تو یہی پیغام دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو کہ جو کوئی 1 سال ہی تو گزرا تھا پچھلے سال، یعنی 8 ہجری میں، یہ 9 ہجری کی ہے آیات۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اس موقع پر بہت سے لوگ ایمان لائے، تو ابھی انہیں اپنے ایمان کے راز کی صداقت کی گواہی دینی تھی اپنے عمل سے، اپنے قربانیوں سے، جبکہ یہ سارا انقلاب عرب پہ جو اسلام غالب آیا یہ تو ان مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ جو 9 سال ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جان مال کی قربانیاں دے رہے تھے۔ یعنی 2 ہجری میں شروع ہوا ہے یہ غزوہ بدر سے سلسلہ جو چلا ہے، اور رات دن انہوں نے ایک کیے رکھا، اپنے گھر بار چھوڑتے تھے، بال بچے چھوڑتے تھے، کاروبار چھوڑتے تھے، جہاں آپ حکم دیتے ہتھیار اٹھا کے چل پڑتے تھے۔ یعنی ان کی قربانیاں انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے دیا، ثابت کیا کہ وہ پکے سچے مومن ہیں۔ تو جو نئے مومن ابھی بنے تھے انہیں تو ابھی قربانیاں پیش کرنی تھی، تو ان کو بھی مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان آیات میں۔ فرمایا کہ قاتلوہم، جنگ کرو ان سے، مشرکین سے جو ابھی تک اڑے ہوئے ہیں اپنے شرک پر۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دلوائے گا، تم کیوں ہچکچا رہے ہو؟ اور یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، آخر اپنے ہی عزیز تھے، اپنے رشتہ دار تھے، ان کے خلاف لڑنا۔ اور آپ دیکھیں کتنا مشکل تھا غزوہ بدر میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر بدری صحابہ کا درجہ بہت بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی سامنے جو کفار آئے تھے مکہ سے لڑنے کے لیے، مہاجرین جب گئے بدر میں، ان کے رشتہ دار تھے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کیا ہے غزوہ بدر میں، یعنی یہ اتنا بڑا امتحان تھا اپنے ہاتھوں اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا۔ تو بہت بڑی مشکل صورتحال تھی کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم لڑو اب ان سے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قاتلوہم، جنگ کرو ان سے، لڑو ان سے، ان مشرکین سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دلوائے گا، ویخزہم، انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان پر تمہاری وہ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیوں گھبراتے ہو؟ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اللہ تعالیٰ۔ وَيُذْهِبْ غَيْبَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل کی جو جلن ہے اس کو بھی دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ یہ بڑا لطیف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی ایمان لے آئے جد و جہد کے نتیجے میں، یعنی اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہی علیم ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت ہے اور سب کو جاننے والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، تو نئے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ نے تو ابھی یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون اس کے راستے میں مجاہدہ کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور اللہ نے ابھی یہ تو جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کو جگری دوست نہیں بناتا۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے اس کی محبت ہو۔ دوسری طرف خواہ اس کے چاہے بھائی ہوں، چاہے باپ ہو، کوئی ہو، سب سے بڑھ کر ادھر ہونی چاہیے وفاداری، مشرکوں کے ساتھ نہیں۔ بے شک وہ والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری نسبت۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان، اب پھر مشرکین کو خطاب ہے، فرمایا ما کان للمشرکین، مشرکوں کے لیے بات جائز ہی نہیں ہے ان یامروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بنے، ولی بنے، ان کی دیکھ بھال کریں۔ ان کو حق ہی نہیں پہنچتا اس بات کا۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے بات جائز ہی نہیں ہے ان یامروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بنے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے عمل سے تو کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں، کفر پر گواہی دے رہے ہیں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع، کوئی ان کی نیکی قبول نہیں ہے۔ یعنی چاہے کچھ بھی کریں، چاہے خانہ کعبہ کی خدمت کریں، چاہے حاجیوں کی دیکھ بھال کریں۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے دوست ہی ہیں یہ لوگ۔ اب بتایا کون کریں اللہ کی مسجدوں کی دیکھ بھال؟ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کے مجاور، ان کے دیکھ بھال کرنے والے سرپرست وہ لوگ ہوں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، وہ اقام الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہوں، وہ آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں، وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بنے، وہ اللہ کی مسجدوں کے سرپرست بنے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، اور امید ہے کہ یہی لوگ راہ راست پر ہیں، یہی اللہ کو پسند ہیں، یہی لوگ، یہی افراد جن کی یہ صفات ہوں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وعدے کر دیا اہل ایمان کے لیے بھی اور مشرکین کے لیے بھی۔ آگے یہ سلسلہ بہرحال چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان